أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا کہ جس میں سے تقریباً 4 باتیں آئی تھی۔ اصل وہ حدیث جناب نبی کریم علیہ السلام شعبان کی آخری تاریخ کو یعنی آخری دن آپ نے وہ تقریر فرمائی تھی جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا، اور یہ حدیث کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو اور رمضان کے قدردانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی، جس میں سے پہلا تذکرہ یہ آیا تھا، پہلی بات جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس سے مراد شب قدر کی رات ہے، اور تیسری بات جو آئی تھی گزشتہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو گزشتہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت اس میں دن میں روزوں کو فرض اور رات کی عبادتوں کو نفل قرار دیا ہے۔ یہ 4 باتیں گزشتہ آئی تھی۔ اب اگلی اور 5ویں بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ حسن سلوک کا مہینہ ہے، کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے ہم بھی غور کرتے ہیں کہ آدمی دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی کھا لیتا ہے، سحر میں اس نیت سے کہ اب دن بھر بھوکے رہنا ہے، اس نیت سے آدمی زیادہ کھا لیتا ہے، اور پھر افطار کے اندر دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے اور زیادہ کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب جو ہے تراویح ادا کرتے ہیں تو پھر ایک بہانہ اور مل جاتا ہے کہ تراویح پڑھ لیے، تھک گئے، ہضم ہو گیا، پھر دوبارہ۔ بہرحال اللہ رب العزت دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بظاہر دکھتا یہ ہے کہ آدمی بھوکا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو دیگر مہینوں سے زیادہ کھلاتے ہیں اگر وہ اس کا حساب ڈالے اور اللہ کے یہاں اگر شکر گزاری کے طور پر وہ سوچے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر جب اللہ رب العزت نے رزق کے اضافے کا اہتمام کیا، اب مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان کم از کم درجے میں اس مہینے کے اندر حلال روزی کی تلاش کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی زیادہ تو کھا رہا ہے لیکن حرام میں سے کھا رہا ہے، یا ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جس کو شریعت نے، اسلام نے حرام و ممنوع قرار دیا۔ خاص طور پر جس کے بارے میں بار بار تحقیق کرنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ چائنیز فوڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جب تک حرام اجزاء نہیں ملا لیے جاتے اس وقت تک ان چیزوں کے اندر لذت نہیں آتی، چاہے وہ اجینا موٹو کی شکل میں ہو
یا پھر ایک اور کوئی اس کے اندر پڑتا ہے، وہ نام ذہن سے نکل گیا، بہرحال وہ چیزیں بنتی نہیں ہیں جب تک حرام اجزاء ان چیزوں میں نہ ملا لی جائے۔ اور پھر بعض جگہوں پر شوق سے تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں کھانوں کی لذت کو سوچ کر، کھانوں کے مزوں کو سوچ کر، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں کیا یہ بات آتی ہے کہ کیا میں جس جگہ جا کر کھا رہا ہوں اس نے جو گوشت ذبح کیا وہ حلال طریقے سے ذبح کیا یا حرام طریقے سے؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری رمضان المبارک کی عبادتیں حرام پیٹ میں جانے کی وجہ سے قبولیت کے لیے حائل بنے، رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو بالکل۔ اس کا خاص خیال، جہاں ہم عبادات کو کرنے کی فکر کرتے ہیں وہیں عبادات کے بچانے کی بھی فکر کرنا پڑے گا۔ عبادت کرنا بہت آسان ہے، آپ چلتے چلتے کچھ صدقہ کر دیجئے، آسان ہے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، کچھ تسبیحات پڑھ لیجئے، آسان ہے، لیکن جو سب سے اہم اور مشکل کام وہ ہے آپ کی ہوئی عبادتوں کو بچانا۔ آدمی صدقہ دیا ثواب سمجھ کے، لیکن حرام پیسے سے دیا، کیا ثواب اس کو ملے گا؟ اور پھر آدمی کھلا رہا ہے کسی کو، پیٹ بھر رہا ہے، حرام کمائی سے کھلا رہا ہے، یہ بھی نامناسب چیز ہے۔ تو یہ ثواب پیدا ہونے والی یہ چیز نہیں ہے، ثواب کی رکاوٹ کا ذریعہ یہ چیزیں بنتی ہے۔ اور پھر اسی طرح آدمی اپنے پیٹ میں جب حرام اجزاء داخل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ آدمی محبت کے نام پر تکلیف پہنچاتا ہے، کیوں؟ احساس ہی نہیں ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے، تکلیف کا معیار کیا ہے۔ یہ احساس اس وقت ہوتا جس وقت پیٹ میں حلال روزی ہوتی، حلال کھانے ہوتے، حلال کمائی ہوتی۔ اور پھر خاص طور سے جہاں کھانوں کا مسئلہ ہے تو رک کر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کیا بولتے تراویح کے بعد تراویح کی تھکن کا نام لے کر مختلف جگہوں پر کھانوں کے لیے جاتے ہیں۔ اب غور یہ کرے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے گھومنے پھرنے والے جو آزاد خیال اپنے آپ کو بتاتے ہیں، وہ لوگ KFC کھاتے ہیں، میکڈونلڈس کھاتے ہیں، ڈومینوز کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ اجزاء حلال ہے یا حرام ہے؟ اور کیا کیا ہے، وہ پیزا ہٹ ہے اور پھر کنگز برگر ہے اور مختلف جتنے نام ہیں، ان چیزوں کے اندر کیا حلال چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ اور پھر آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ لندن کے اخبار میں یہ بات چھپی تھی کہ میکڈونلڈس کے اندر انسانی گوشت پایا گیا تھا۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھیے کہ اس کے مسالے جات کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر وہ حرام اجزاء ہے اور ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو پھر یہ امید، یہ جذبہ ہمارے دلوں سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری عبادتیں ہوں گی یا قبول کریں گے یا قبول ہوگی۔ اگر کر بھی لیں گے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر قبول بھی ہوگی تو کس درجے کی قبول ہوگی، یہ ایک مرتبہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ عبادات بڑے ذوق اور شوق سے ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں ایک میلے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پر پھینک نہ دی جائے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر جہاں آدمی شوق اور جذبے میں رہتا عبادات کے، افطار کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص افطاری کرواتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو 2 قسم کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر یہ آئے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں،
اب ہم یہاں اپنی طرف سے صغیرہ اور کبیرہ کی قید نہ لگائے، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے رحم و کرم سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت میرے تمام گناہوں کو معاف کریں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہ اللہ کی ذات سے امید، جہاں قید آ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں قید نہ آئے وہاں اللہ سے یہی امید رکھے۔ اور پھر دوسری خوشخبری افطار کرانے والے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لنگر کے لنگر کھلا سکے یا سووں افراد کو کھلا سکے، وہ انتہائی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کو یہ ثواب کی ان دو خوشخبریوں کے حصول کا شوق اور جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو مکمل افطار کرا سکے، پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، تو کیا ہم تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایک کھجور کھلا سکتے ہو کافی ہے، ایک گھونٹ اگر پانی بھی پلا سکتے ہو وہ بھی کافی ہے، تم کو ثواب کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ روزے دار کا، اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ جو ثواب روزے دار کا ہے وہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ روزے دار کا تھوڑا ثواب کم کر دیے، ان کو دے دیے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو بھی جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اچھا افطار کے اندر ہمارے پاس اہتمام تو ہوتا، لیکن ہمارے افطار بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتے۔ سب سے پہلی چیز چندہ ہوتا۔ بعض جگہ افطاری کے لیے بڑے بڑے روڈوں وغیرہ پہ افطار کرانا ہو تو چندے ہوتے۔ ایک چیز یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اگر کسی سے بالجبر پیسہ وصول کیا گیا، زبردستی افطار کے لیے وصول کیا گیا، اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ سارا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص بخوشی دے قبول کرے، زبردستی زور دے کر وصول کرنا یہ سب نامناسب باتیں ہیں، اس سے مکمل طور پر احتیاط برتے۔ اور پھر ساتویں بات جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے ہر مہینے، ہر عشرے کے اندر ایسا نہیں کہ پہلا عشرہ ہے 3 پارے کی تراویح پڑھ لی ہے، آزاد ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ نہ علم ترا سے لینا دینا، نہ دیگر جو ہے کہیں گئے اور پڑھے۔ اچھا ایک چیز تراویح کے سلسلے میں بھی اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اگر قرآن کریم صاف سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا، تو ایسی تراویح پڑھنا مکروہ ہے، تراویح بالکل نہیں ہوگی۔ ایسی جگہوں پر کیا ضرورت ہے آپ کو 5 پارے پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو 3 پارے پڑھنا؟ کیا ضروری ہے؟ مہینے بھر میں قرآن کریم کی تکمیل ہے۔ تو اس لیے جہاں صاف قرآن کریم ہوتا ہو، صحیح مدات کے قواعد کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہو تراویح، وہیں تراویح پڑھے، ورنہ تراویح نہ پڑھے۔ اس سے اچھا تو گھر میں اکیلا پڑھ لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکیلا پڑھ لیجئے، لیکن اس لعنت بھری تراویح کہوں گا کیونکہ قرآن کریم کی بے احترامی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے ویسی تراویح کے اندر۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں جہاں قواعد کی بھی رعایت ہوتی ہے اور قرآن کریم کا احترام باقی رہتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کہیں ہو تو ٹھیک ہے، کچھ گنجائش نکلتی، ورنہ عموماً جو دیکھنے میں آیا 5 پارے کی تراویح تو ایک دم قرآن کا مذاق اور قرآن کی بے احترامی ہے۔ 3 پاروں میں بعض جگہوں پر ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر ایسے عجیب احوال ہے کہ وہاں نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ جہاں رہا 1 پارہ 1.25 پارہ وہ تو سکون کی چیز ہے اور آخر تک قرآن سے تعلق ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سنے اور سمجھے جیسا رہتا، اس لیے ایسا اگر اہتمام ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے۔ ہاں جو کاروبار کے بہانے لیتے ہیں وہ کیا کرنا ہے، 10:30 بجے تک تو ایسے بھی کاروبار نہیں چلتا ہے، 10:30 بجے تک آپ لازماً فارغ ہو جاتے، اس کے بعد کر لیجئے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور آخری 8ویں اور آخری بات جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی آخری نصیحت میں فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ دیگر مہینوں میں جتنی ان سے محنت لیتے ہیں، جتنا ان سے کام کرواتے ہیں، اس رمضان میں بھی اتنا کام لیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کا کچھ کام کم کر دیں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اگر آپ اپنے پاس کام کرنے والے اپنے ملازمین کا اگر کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا آپ کا پروانہ بھی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو 8 باتیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے ایک دن پہلے یعنی شعبان کے آخری دن فرمایا تھا، یہ بہت اہم باتیں، ایک ایک بات ایسی ہے جو رمضان المبارک کی تیاری اور اس میں عمل کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے عمل کا شوق، عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔